میری جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں بڑے آرام سے الحمدللہ ہو گئی. پہلی شادی ہوئی, لڑکی کے جو دلہن کے ابا آئے اور میری والدہ, وہ پنجاب میں تھے, ہم اپنی والدہ کے ساتھ چلے گئے. راستے سے ہم نے بھاولپور سے اپنے بھائی اور بھابھی کو اٹھا لیا, وہاں گئے ہیں, بس یہی بارات تھی, ہمارا نکاح ہوا اور میں, میری والدہ اور زوجہ بائی ایئر آ گئے. اس سے ختم ہو گیا, شادی ہو گئی. اگلے دن میں گھوم رہا ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں صاحب کل آپ کا بیان تھا, آپ تھے نہیں. میں نے کہا میں شادی میں گیا ہوا تھا. میں نے کہا کس کی؟ میں نے کہا اپنی. کیا مطلب؟ ابھی تو آپ یہاں تھے, آپ کی شادی بھی ہو گئی. میں نے کہا شادی میں تو وہ بولے قبول ہے, ہم نے بولا قبول ہے تو ہو گئی, اس میں کیا ہے. تو میں نے کہا ولیمہ کر لوں گا میں, آپ بے فکر رہیں. ولیمہ بھی اپنی جو میری حیثیت تھی اس کے حساب سے کر لیا, جتنے پیسے تھے اس کے حساب سے کر لیا, کوئی قرضے نہیں لیے, کوئی ادھار نہیں لیے, اپنی اوقات دیکھی کہ یار اتنی اوقات بنتی ہے تو اس حساب سے کر لو. لوگوں نے تو باتیں بنانی ہوتی ہیں, لیکن جو مرغے کھا کھا کے آپ کے ولیموں کے لاکھوں روپے کے مرغے کھا کے, کیا وہ باتیں نہیں بناتے؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں بڑا سخی ہے؟ نہ نہ نہ, ذرا سی ایک بوٹی بھی کچی نکل آئی نا, آپ کے کروڑوں روپے برباد ہوں گے. اور بھول جاتے ہیں 1.5 ہفتے 2 ہفتے بعد کہ کس نے مہنگا ولیمہ کھلایا تھا اور کس نے سستا. میں نے ایک چکن بریانی بنوائی تھی, پھر دوسری بھی ایسے ہی ہو گئی ہماری, وہاں بھی ایسے ہی ہوا. میں دوسری میں تو کوئی تھا ہی نہیں نا, وہ تو پکڑے جاتے تو پٹتے. دوسری میں تو اتنے افراد بھی نہیں تھے. دوسری جب ہوئی ہے تو میرے بھائی, میرا چھوٹا بھائی میرا ساتھ دے رہا تھا, 2-4 دوست میرا ساتھ دے رہے تھے. جب نکاح کا ٹائم تھا یہ بھی بھاگ گئے, ہاتھ پاؤں ان کے کانپنے لگے. انہوں نے بولا پکڑے تو پٹیں گے ہم, شادی تم کر رہے ہو, پٹیں گے کون؟ خاندان میں جب پتہ چلے گا کون کون تھا تو یہ تھا اور وہ تھا تو ہم بھی پٹیں گے. اب میں وحدہ لا شریک لہ ہو گیا, اس سینس میں نہیں کوئی فتوا لگا دو میرے اوپر, یعنی اکیلا ہو گیا میں نے 2-4 دوست ادھار لیے کہ ابے کہا جاؤ یار, وہ لڑکی کے ابا کیا بولیں گے, کوئی کسی کو تو لے کے آنا. تو ہم گئے مسجد میں, ہمارا نکاح ہوا. اب رات کو رخصتی تھی, میں نے گھر سے شارٹ ہونا تھا, اماں کو کیا بتاتا کہاں جا رہا ہوں. اتفاق سے جمعرات تھی, مدنی مسجد بہترین کام آتی ہے ایسے موقع پہ, ٹھیک ہے نا. میرا بچہ ماشاء اللہ, بیٹھ جا بیٹا, بیٹھ جا میرا بچہ. تو جمعرات کو بہترین آپشن تھا میرے پاس کہ جمعرات ہے بھائی. تو رخصتی میں بھی ہماری جو زوجہ, ان کے والدین تھے, ہم تھے, اور شاید ایک آدھ محلے پڑوس کی جن کو پتا تھا, بس وہی تھے. باقی جو ہمارے گھر والے تھے ان کے رشتے دار تھے. تو یہ ہمارا ہو گیا ولیمہ. 2 کمروں کا, 1 کمرے کا میں نے گھر لیا تھا, میری اوقات یہی تھی بھائی, اس سے زیادہ میری اوقات تھی نہیں. 1 کمرے کا گھر میں نے رینٹ پہ لیا, اس میں 1 کچن 1 واش روم, 2500 اس کا کرایہ تھا. میں نے بتا دیا سسرال کو فی الحال میری یہی اوقات ہے بھائی, اگر آپ نے بھیجنا ہے تو اسی میں رہ لیں, جب اللہ تھوڑا آمدن اچھی کر دے گا تو ذرا اچھا گھر لے لیں گے. ان کو بھی اللہ نے شعور دیا تھا, انہوں نے کہا بھائی اچھا رشتہ, ان کے خیال میں اچھا رشتہ تھا, چلو بھائی اللہ مدد, توکل کیا اللہ پہ, تو ہماری شادی ہو گئی. جیسے جیسے بچے ہوتے گئے اللہ تعالیٰ مالی وسعت بھی دیتا چلا جاتا ہے. دیکھو ایک بہترین مثال دوں آپ کو, جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں نا بارشیں وہیں ہوتی ہیں. کیا خیال ہے؟ درخت کھینچتے ہیں بادلوں کو. اگر کوئی کہے یہاں درخت بارشیں تو ہوتی نہیں, درخت کیسے لگے گا؟ ابے تو لگا تو بارشیں شروع ہو جائیں گی. اب کوئی خاتون کہے بھائی میری تو چھاتیوں میں دودھ ہے نہیں, میں بچے کو دودھ کیسے پلاؤں گی؟ ابے پیدا تو کر, دودھ بعد میں آئے گا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے, شادی کیسے کریں, بچے کیسے پیدا کریں, اور بھائی پیدا کرو گے تو آئیں گے. اللہ نے اس کا جو بچے کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے تو اس کے باپ ہی کو تو دے گا نا. ڈائریکٹ بچے کی تھوڑی جیب ہوتی ہے جس میں اللہ پیسے ڈالنا شروع کر دے. تو ہم نے